کے تل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا دی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں کھم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وجل فرجوں، جب صدر عزیز سے گر پڑے عباس سے باوفا، جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شہر والا سے کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور مارے گئے چچا، بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، روائیے ترائی میں در کے شیر کو، روائیے ترائی در شیر کو، یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے، کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گیا باسا، مظلوم سے بچھڑ گیا باسا، مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کی حسین کی، یہ کہے کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا، مانند بیت کاپتے تھے شاہ دستوں پا، اما تھا نہ فرق پا نہ دوش پر ردا، تصویر وارتے تھے کھڑے سبت مصطفیٰ، تصویر وارتے تھے کھڑے سبت مصطفیٰ، مقتل کی خاک سے تنے انور ہٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پٹا، سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پٹا، یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پجا،
حسرت سے دیکھ کر طرفے شاہین سجا دنیا سے کوچ کر گیا عباس نوجوان دنیا سے کوچ کر گیا عباس باوفا چھوڑا جرین ساز شہ مشرقین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا بر محمد والے صلوات اللہم صلی اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم مصطفی محمد. اللہم صلی اللہ محمد محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من الاعلی الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میں نے سورہ کوثر کو اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے. اس سورہ کے ذریعے ہی آج تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ملکہ جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کردار کی روشنی میں آج میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے وہ فضائل آپ کے سامنے پیش کروں گی جنہیں ذاکر بڑی تنگ دستی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد. جیسے کہ میں اپنے موضوع سے پہلے ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں جس کی تاکید میرے والدین کرتے ہیں. میں جو کچھ بیان کر رہی ہوں الگ الگ ذاکر اہل بیت علیہ السلام اور عالم دین کی مجلسوں سے لیا ہے. صرف انداز اور لہجہ میرا ہے. خداوند کریم ان سبھی حضرات کو صحت و سلامتی عطا کرے, ان کے علم میں اضافہ عطا کرے, آمین. میرے لیے فخر کی بات ہے میں اپنے آبائی عاشور خانے میں میری دادی مرحومہ سیدہ حیدری بیگم زیدی صاحبہ کی قائم کی گئی مجلس میں خطاب کر رہی ہوں. آج سے 80-90 سال پہلے آغاز کیا تھا, اس سے بھی کم. آپ لوگ یہ نہ بھولے ہم حسینی ہیں. ہمارا امام شہید کربلا امام حسین علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. نہ تو تعداد کے قائل تھے اور نہ ہی ہم ہیں. حق بیانی کرنے سے ہم کبھی گریز نہیں کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی بڑی قیمت چکانی پڑے. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد. میں نے آغاز میں سورہ کوثر پڑھا. اس کے بعد میں نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھنے کو لے کر تنگدستی برتے جانے کا ذکر کیا. بس یہ دونوں باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. بے شک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ہی مصائب ہیں اور مصائب ہی فضائل ہیں. سرکار دو جہاں سردار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک و کافر یہ الزام لگانے لگے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ تو بس محمد کی شاعری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ کوثر کو ایک تختی پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا اور اعلان کیا یہ اگر انسانی کلام ہے تو اسے مکمل کر کے دکھاؤ. سورہ کوثر میں کتنی عبارتیں ہیں؟ 3 ہے نا. وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آخر میں کیا آیا؟ کوثر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آخر میں کیا آیا؟ وانحر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آخر میں کیا آیا؟ ابتر. بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے, لاسٹ ورڈز اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ لاسٹ ورڈز کیا ہے. جو لوگ فن شاعری سے واقف ہیں جانتے ہیں ربائی میں 4 اشعار ہوتے ہیں. اس کے بنا نہ ہی ردیف قافیہ ملتا ہے اور نہ ہی ربائی مکمل ہوتی ہے. عرب شعر و شاعری میں بڑے ماہر ہوتے تھے. اب ہر کوئی آنے لگا اور آگے کی چوتھی عبارت لکھنے کی کوشش کرنے لگا, لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے.
جب عرب کے سبھی بڑے چھوٹے شور عاجیز آ گئے تب کسی نے آ کر اس تختی پر لکھی 3 عبارتوں کے نیچے آ کر لکھ دیا، ما فہذا کلام بشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ لکھنے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، عرب کا سردار تھا، شاعر تھا، جس نے ایک ہی وقت میں رسول کے چیلنج کو بھی پورا کیا اور کلام خدا کی بھی گواہی دی، اور یہ تھا مادر سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب ام رباب کے والد جناب عمر و قیصر، صلوات پر دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کوثر عطا کیا، کس کو؟ اپنے پیارے حبیب کو۔ کوثر کس کا لقب ہے؟ جناب فاطمہ کا۔ کوثر کے معنی کیا؟ دل کا سکون۔ سکینہ یا سکینہ کے معنی کیا ہے؟ سکون۔ کس کے دل کا؟ حسین کے دل کا۔ اسی لیے میرا مولا سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ 4 سال کی اس معصومہ کے فضائل صرف اتنے ہی سنے ہیں نا آپ نے؟ میرا مولا حسین شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، شہزادی کے فضائل ہی میں مصائب ہیں اور مصائب ہی میں فضائل ہیں۔ تاریخ کے مطابق آج 4 صفر شہزادی کے شہادت کا دن ہے۔ کربلا میں گزرے سارے مصائب آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ آپ نے کربلا سے کوفہ کے سفر اور جناب سکینہ پر گزرے مزامل بھی سنے۔ آپ نے دربار یزید میں جناب زینب کا خطبہ بھی سنا۔ دربار تو آفیشیل جگہ ہوتی ہے نا، لیکن آج میں آپ کو یزید کے گھر میں جا کر دیے گئے خطبہ کے کچھ الفاظ بھر سناؤں گی، جس میں سکینہ نے یزید کے گھر میں جا کر اسے اس کی 2 کوڑی کی اوقات بتا دی۔ تاریخ میں ملتا ہے یزید کی بیوی، بہن اور بیٹی نے قیدی سے ملنے کی خواہش کی، چنانچہ جناب ام کلثوم، جناب رباب اور جناب سکینہ کو یزید کے محل میں لایا گیا۔ یزید کے اہل خانہ اونچی مسند پر بیٹھی تھی، جس میں اس کی 4 سال کی بیٹی عتیقہ بھی موجود تھی۔ گفتگو کے دوران عتیقہ نے پوچھا، اس میں سے سکینہ کیا تم ہی ہو؟ جواب میں جناب سکینہ نے پوچھا، پہلے تو بتا، تو کون ہے؟ یزید کی بیٹی نے اپنے پورے گھمنڈ کے ساتھ جواب دیا، میں یہاں کی بادشاہ یزید کی بیٹی، جس کے حکم سے آگے سبھی سر جھکاتے ہیں۔ علی کی پوتی نے علی کے لہجے میں جواب دیا، تجھے تیرا تعارف تیری ماں نے غلط کرایا ہے، تو ایک غلام کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا، یزید کی بیوی نے سر شرم سے جھکا لیا۔ یزید سپاہیوں پر چیخ پڑا، ارے کوئی روکو اسے! یزید کی بیٹی روتے ہوئے اپنے حجرے کی اور بھاگی۔ گھر میں ایک طوفان سا برپا ہوا۔ سپاہی آنن فانن میں قیدیوں کو لے کر قید خانے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اہل حرم قید خانے میں آئے، جناب ام کلثوم نے کہا، اے بیٹا سجاد، آج تو سکینہ نے کمال کر دیا، آج تو سکینہ نے کمال کر دیا۔ علی کے لہجے میں یزید ملعون کے سامنے اس کے اہل خانہ کی موجودگی میں ان کے چہروں پر پڑی گھمنڈ اور تکبر کی نقاب نوچ ڈالی، یہ ہے سکینہ۔ میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھا، چند الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا، جناب سکینہ کے فضائل بتانے میں تنگ دستی سے کام لیا جاتا ہے۔ قید خانے کی سختیاں آپ مصائب میں سن چکے ہیں۔ آخر وہ گھڑی بھی آئی، سکینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بیویوں میں جناب سکینہ کے گرد ہلکا کر لیا۔ جناب زینب نے آواز دی، اے سکینہ آنکھیں کھولو۔ رباب نے پکارا، کوئی جواب نہیں۔ گھبرا کر جناب زینب نے سید سجاد کو پکارا، اے بیٹا سجاد، دیکھو سکینہ کی حالات بگڑتی جا رہی ہے۔ میرا مولا اپنے ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سمیٹتا ہوا بہن کے قریب آیا۔ مولا نے دیکھا سکینہ کچھ کہہ رہی ہے۔ آپ نے چہرے کو بہن کی چہرے کے قریب لے گئے۔ سکینہ بہت ہی مہین آواز میں
ہوا. سپاہی آئے. سید سجاد نے کہا یزید سے کہو میرا بابا کا کٹا سر بھجوا دے. سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. سپاہی پیغام لے کر یزید کے پاس پہنچے. یزید نے سر حسین دینے سے انکار کر دیا. ہائے رے سجاد کی بے کسی. مولا سکینہ کے قریب آئے. اے بہن یزید انکار کر رہا ہے. جیسے ہی بہن کے الفاظ سکینہ کے کانوں میں پڑے, سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے اور آواز دی, اے بابا آج اللہ جائے. ادھر سکینہ کی آواز بلند ہوئی, ادھر سر حسین بلند ہو کر چل پڑا. سر حسین سکینہ کے ہاتھوں میں پہنچا. بیٹی نے باپ کے رخساروں کو چومنا شروع کیا. سر کو سینے سے لگا کر سکینہ بے کرنے لگی. بابا آپ کے پاس تماچے لگائے گئے, گوشوارے چھینے گئے. کچھ دیر بعد سکینہ کی آواز دھیمی پڑنے لگی.